تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ہم تمہارے مسائل دور کر دیں گے، ہم تمہیں پرسکون زندگی دیں گے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ کو صغیرہ کہتے ہیں، ایک گناہ کو کبیرہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے۔ بعض حضرات نے تو کہا گناہ صغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے، سب گناہ کبیرہ ہے۔ بہت سارے ائمہ نے کہا کہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا۔ گناہ کا معنی کیا ہے؟ گناہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہو، اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، اور وہ چھوٹا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا سارے بڑے گناہ ہیں، اور پھر مثال سے سمجھایا، ایک چھوٹا بچھو ہوتا ہے، ایک بڑا بچھو ہوتا ہے۔ بچھو ہوتا ہے، ایک چھوٹی چنگاری ہوتی ہے، ایک بڑی چنگاری ہوتی ہے۔ چنگاری چلانے کے لیے چھوٹے بڑے برابر ہیں، اسی طرح گناہ بھی سارے برابر ہیں۔ لیکن عام جمہور نے کہا کہ، اور کہتے ہیں کہ ہر ایک گناہ دوسرے کے بنسبت چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، ایک نے انگلی توڑ دی۔ اب انگلی توڑنا یہ صغیرہ ہے، چھوٹا ہے، ہاتھ توڑنا یہ بڑا ہے۔ یہ آپس میں جب موازنہ کیا جائے، کہتے ہیں یہ چھوٹا اور بڑا یہ موازنے میں ہوتا ہے۔ انگلی توڑا تھا ایک نے اور ہاتھ بھی توڑا، تو انگلی توڑنا یہ ہاتھ توڑنے کی بنسبت چھوٹا ہے، ورنہ کسی کا انگلی توڑنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بعد نے کہا کہ جس گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی، وہ کبیرہ کہلاتا ہے، یا جنت میں داخل ہونے سے پابندی لگائے، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اور ایک روایت کہتا ہے قطاع، چغلی کرنے والا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وعید ہے، جہنم کی وعید ہے، کیونکہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ قطاع کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور قاطع اور رحم کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت آتا ہے لا يدخل الجنت الدیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس اس بندے کو کہتے ہیں جو جس کے گھر والے، جس کی بیوی غیر شرعی امور کا ارتکاب کرے اور وہ ڈس سے مس نہیں ہوتا، وہ اسے یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ یہ کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا، یہ ماموزات کے ساتھ ہاتھ ملانا، پھوپھیزاد کے ساتھ ہاتھ ملانا، چچزاد کے ساتھ ہاتھ ملانا، یہ حرام ہے، اور وہ ہاتھ ملا رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اور شوہرہ کے دل میں ذرا برا خیال تک نہیں آ رہا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایسے شوہر کو شریعت کے اصطلاح میں دیوس کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت دیوس، دیوس جنت میں نہیں جاتا۔ اور اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں جس پہ جہنم کی وعید سنائی گئی۔ ایک آدھ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر کے طور پہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہر عام و خاص اس میں مبتلا ہے۔ تو
تو اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں کبیرہ ہے؟ اس میں جہنم کی وعید آئی ہے، اور تقریباً 70 صحابہ کرام ایسی روایت نقل کرتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے بندے کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور بعد میں تو یہاں تک کہا کہ نماز لوٹا دے جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور یہ بعض کے ہم تکبر کے طور پہ نہیں، تکبر کے طور پہ نہیں، ہم ویسے نیچے آ جاتے ہیں۔ اصل میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً دکھنے میں محسوس نہیں ہوتا، تو اس کے سبب کو اس کے قائم مقام پیدا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سفر میں قصر کرنا، شرعی جو سفر ہے اس کی مقدار 48 میل بتائی گئی، اور اصل سبب کیا ہے؟ مشقت ہے کہ بندہ جب سفر پہ نکلتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 48 میل چلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 5 میل چلیں گے انہیں تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ جو ظاہراً 40 میل رکھا گیا ہے، اب تکلیف ہو یا نہ ہو، کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے تب بھی وہ سفر مسافر تصور ہوگا۔ اسی طرح یہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ عمومی طور پہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اب ایک بندے میں تکبر ہے یا نہیں، اس کے لیے ایسا کرنا ہی آ رہا، وہ شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے گا۔ تو گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اب جو بندہ ایسے گناہ سے بچتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہے، یہ جو روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ذکر کیے، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ توڑنا، اور ایک روایت میں 7 ہیں، کسی میں 6 ہیں، یہ مختلف حالات کے مطابق آپ بتائے گئے۔ تو ایک بندے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ کبائر 7 کبائر ہیں، بڑے گناہ 7 ہیں۔ انہوں نے کہا 7 نہیں ہے، اگر آپ 700 کہتے تو یہ مناسب تھا، کبائر بہت زیادہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر کتاب لکھی، اس میں 467 گناہ کبیرہ ذکر کیے، 467 اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے۔ تو جو بندہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے گا اس کے لیے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جہنم کی وعید سے وہ بچ گیا، جہنم سے بچے گا، اور دوسرا فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹی موٹی جو لفظ ہے وہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ وضو بنایا تو گناہ جھڑ گئے، سارے ختم ہو گئے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اپنے آپ کو کبیرہ سے بچاتا ہو۔ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ سے نہیں بچاتا، اس کے گناہ نہیں جھڑتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف ہوتے ہیں نیک اعمال کے ساتھ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعہ ما بینہما کفارۃ لما بینہما، ایک نماز جمعہ دوسرا جمعہ پڑھے گا جا کر درمیان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کس بندے کے لیے کفارہ ہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو، منکرات سے حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو،
کہ یہ گناہ صغیرہ جو یہ صغیرہ ہوتا ہے ندامت کے ساتھ. اگر کوئی بندہ ہے گناہ ہو جائے اسے ندامت ہوتی ہے، اس کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں. ایک بندہ ندامت ہی نہیں کر رہا، اس چھوٹے گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تو جب بار بار وہ گناہ کرے گا وہ چھوٹا بڑا بن جاتا ہے. وہ جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور دل میں اثر ہونے کے بعد اس کے جسم میں بھی اثرات پڑ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال میں بھی اثرات پڑ جاتے ہیں. تو جو بندہ کبائر سے اپنے آپ کو بچائے گا، فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہیں وہ معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایک معزز محترم جگہ میں داخل کریں گے مرنے کے بعد، جو کہ جنت ہے. اب اس کے جو اسباب ہیں ان گناہوں کے، اس میں سے ایک حسد ہے. تو اگلی آیت میں حسد کا تفصیلاً ذکر ہوگا آئندہ درس میں انشاءاللہ.